السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خیریت یافت ہوں گے۔ چند دنوں کے بعد الحمدللہ 15 اگست آنے والا ہے اور بہت ایسے مساجد، مکاتب، مدرسے، اسکول، کالج، یونیورسٹی، بہت سارے جگہوں میں ترنگے لہرائے جائیں گے اور اس جگہ پر جاتے گیت کو گایا جائے گا۔ لیکن ترنگا لہرانے کے بعد ایک نعرہ بہت ہی زور و شور سے لگایا جاتا ہے اور اس نعروں کو لگانے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے، آئین پیش کیے جاتے ہیں، آئین بنانے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ نعرہ وندے ماترم ہے۔ 15 اگست وندے ماترم اور مسلمانوں کا عقیدہ توحید کیا ہے، اس کے بارے میں موٹی موٹی باتیں انشاءاللہ تعالی آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تم حضرت اس ویڈیو کو مکمل سنیے گا اور اپنے ایمان کو ٹوٹلنے کی بھرپور کوشش کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فقد قال تبارک تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، صدق اللہ رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور وطن سے محبت کرنے والے دوستوں، 15 اگست ہمارے ملک ہندوستان کی آزادی کا دن ہے۔ یہ دن ہمیں ان لوگوں کے قربانیوں کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان قربانی کر دی۔ حیثیت ہندوستانی ہم اپنے ملک کی سلامتی، ترقی اور امن کے ہاں ہے، لیکن ایک مسلمان کی زندگی میں ایک چیز ایسی ہے جس پر وہ کسی بھی وقت، کسی موقع پر کمپرومائز، سمجھوتا نہیں کر سکتا، اور وہ ہے عقیدہ توحید۔ مسلمان وطن سے محبت کر سکتا ہے، اپنے ملک کی ترقی چاہ سکتا ہے، ملک کی حفاظت کے لیے قربانی دے سکتا ہے، لیکن عبادت صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی کرے گا، سجدہ صرف اللہ کے سامنے کرے گا، اور الوہیت کا حق صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے مانے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں خود ارشاد فرماتے، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا کوئی اولاد نہیں، نہ اللہ کسی کا اولاد ہے، اور کہہ دو کہ کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ یہ ہے مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ زمین اللہ کی مخلوق ہے، آسمان اللہ کی مخلوق ہے دوستو، سورج اللہ کی مخلوق ہے، بہت بڑی سورج ہے، آسمان بہت لمبی چوڑی ہے، زمین بہت لمبی چوڑی ہے، چاند کے رفتار بھی بہت لمبے چوڑے ہیں، بہت زیادہ جگہ پر وہ گھیری ہوئی ہے، ستارے بھی ہزاروں اربوں خربوں میں ستارے ہیں، پہاڑ بھی کئی کروڑ ٹن پہاڑ ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ تمام کے تمام اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ یہاں تک یہ تمام مخلوقات اللہ نے جس انسان کے لیے، جس ذات کے لیے مستقر کیا، جس کو انسان کہا گیا، اشرف المخلوقات کہا گیا، وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق۔ جو خود مخلوق ہو وہ خالق کیسے ہو سکتا؟ سوال ہے ذہن میں۔ اس لیے اسلام ہمیں سب سے پہلے یہ کلمہ سکھاتا ہے۔ بچے جب جنم لیتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں، تو اس کو بھی وہی کلمہ اس کے کان میں پڑھے جاتے ہیں، موت کے وقت بھی وہی کلمہ پڑھے جاتے ہیں، اور جنم سے لے کر مرن تک، ماں کے گود سے لے کر قبر کے گود کے جانے سے درمیان اوقات میں وہی کلمہ بار 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 دہرے جاتے ہیں، جس کو ہم اور آپ کلمہ طیبہ کہتے ہیں۔ پہلا کلمہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میرے بھائیو، یہ صرف الفاظ سے پڑھنے والا جملہ نہیں دوستو، بلکہ مسلمان کے پورے عقیدے کی بنیاد ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے جب ہم وندے ماترم جیسے نعروں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں جذبات کے بجائے اپنے عقیدے کی روشنی میں بات کرنی چاہیے۔ افسوس کی بات ہے، کچھ سوشل میڈیا پر ویوز لینے کے لیے ہو، ایک چاٹو کرتا کرنے کے لیے ہو، آج کے ناپاک سرکار کے لیے ایک کرکٹر پلیئر ہے، اپنے آپ مسلمان کہتا ہے، اپنے آپ میں کلمہ پڑھتا ہے، اپنے زبان سے نبی کے عاشق حسین ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن میڈیا کے پاس جا کر چاٹو کرتا ہے۔ ایک پلیئر ہے جو ہم اور آپ جانتے ہیں، اس کو پوچھا گیا کہ وندے ماترم آپ کا کیا خیال ہے، تو مردود جاہل
آپ اپنے فیلڈ میں ماہر ہو سکتے ہیں، چھکا چوکا آپ کا ہنر اور آپ کا کیا ہے شوق جذبہ بن سکتا ہے، لیکن آپ ایسے الفاظ کہہ رہے ہیں جو مسلمانوں کے تخت رکھ پر آپ نے ہاتھ ڈال دیا ہے کہ وندے ماترم کوئی مسئلہ نہیں ہے، بولنے چاہیے، اس میں کیا دقت ہے؟ ہم کے اسلام سے نکل جائیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے مردودوں، ایسے ناپاکوں کی وجہ سے آج مسلمان بدلام ہیں۔ ارے مردود، اگر تجھے کلیٹ کرکٹ پسند ہے تو تجھے مبارک، چھکا چوکا تجھے مبارک ہو۔ آج میں نوجوانوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، تمہارا وہ لیڈر، تمہارا وہ رہنما، تمہارا وہ رہبر جس کو تم نے دیکھ کر چکا مارنا سیکھ لیا، چوکا مارنا سیکھ لیا، اس کے ڈریس کو تم فخر سے کہتے ہو کہ 6 بال پر 4 کو وکٹ لے لیا ہے، اس ناپاک مردود کو، وندے ماترم جس گندی چیز کو اپنے آپ میں کہتا کیا دقت؟ استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ وندے ماترم ایک تاریخی قومی نعرہ ہے، لیکن اس کے بعض اصول میں وطن کو مذہبی اور دیوی کے تصور کے ساتھ پیش کرنے والے الفاظ اور تشبیہات موجود ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے مسئلہ یہی ہے کہ وہ کسی مخلوق کو اللہ تبارک تعالی کی الوہیت اور عبادت کا مقام پر نہیں دیتا۔ یہ صاف لفظ میں کہا جائے، وندے ماترم کا صاف لفظ یہ ہے کہ اس زمین کی وندہ کرنا، عبادت کرنا، پرستش کرنا، پوجا کرنا جو اسلام میں شرک ہے۔ اے مسلمان بھائیوں، میرا وطن قابل احترام ہے، لیکن ہمارا معبود نہیں۔ میں اپنے ملک سے محبت کرتا ہوں، لیکن عبادت صرف اللہ کی کرتا ہوں۔ ہم ملک سے سب سے زیادہ حقدار وفادار ہیں، کیونکہ ہمارے آبا اجداد اس ملک کے لیے جان نشور کر دیے، کڈر گردنوں کٹانا منظور کر لیے، اپنے آپ کو وطن کے لیے قربان کرنا منظور کر لیے، اور اسی وطن پر ہم 100 دفعہ اپنے ناک اور پیشانی کو لگاتے ہیں، اور اسی وطن سے ہم اپنے عبادت، مخصوص عبادت نماز اس کے لیے تیمم بھی کرتے ہیں، اور اسی وطن کے اس وطن کی چھاتی سے، اس وطن کے مقدسہ سے پانی نکال کر ہم وضو کر غسل کر اپنے جسم، اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں۔ میرے دوستو، میں ہندوستان کی ترقی چاہتا ہوں، لیکن الوہیت، عبادت، بندگی اور مانگنا صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے ذات سے مانگتا ہوں۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وطن سے محبت اور وطن کی عبادت دونوں بالکل الگ ہے، آسمان زمین کا فرق ہے، ایک عقیدے کا فرق ہے، ایک ایمان کا فرق ہے۔ اسلام ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سکھاتا ہے، امن اور انصاف بھلائی کا حکم دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ توحید کے معاملے میں کسی غیر اللہ کو اللہ کا مقام نہیں دے سکتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ صاف صاف فرما دیے، جن مردودوں کو علم نہیں ہے، دینی نالج نہیں ہے، خدا کا واسطہ دیتا ہوں، آپ اپنے فیلڈ میں چھکا چوکا مارنے ہو سکتے ہیں، لیکن دین کے معاملے بہت ہی کچے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ صاف ترجمہ سن لیں، اس پیلیئر تک بھیج دے میرے میسج کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشتا، اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشتا، یعنی اس شخص کو نہیں بخشے گا اس کے ساتھ شرک کیا ہے، اور اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہیے اللہ بخش دیتا ہے۔ یہ آیت ہمیں عقیدہ توحید کی عظمت سمجھاتا ہے۔ لہذا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے میرے بھائی کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، ایسے الفاظ سے بچے جن میں کسی غیر اللہ کے لیے عبادت یا الوہیت کا مفہوم پایا جاتا ہو۔ اسکول میں ہو، کالج میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، کسی جگہ میں ہو، وندے ماترم جب لفظ لگا جائے ہم خاموشی اختیار کریں، کیونکہ ہمیں سمویدھان رائٹ دیتا ہے کہ آپ اپنے مذہب کے طور پر زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم کسی سے نفرت کی بات نہیں کرتے میرے بھائی، کسی قوم کی توہین کی بات نہیں کرتے۔ وندے ماترم آپ کو مبارک ہو، آپ 100 دفعہ رٹا لگائیے، ہم اپنے ملک کے خلاف بات نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف اپنے اسلامی عقیدے
کی بات کر رہے ہیں، ہم صرف اپنے مسلمان اپنے عقیدے والے بھائی سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ہمارا پیغام بہت صاف اور سمپل ہے، سب ہندوستانیوں کا احترام، سب کے ساتھ امن، ملک کے لیے خیر خواہی، لیکن عبادت صرف قل هو اللہ احد ایک اللہ کی۔ ہم اپنے وطن کی حفاظت چاہتے ہیں، ہم اپنے وطن کی ترقی چاہتے ہیں، ہم اپنے وطن میں امن چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہندو مسلمان سکھ عیسائی اور تمام مذہب کے لوگ ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرے، امن و سکون کے ساتھ زندگی گزارے اور ایک دوسرے کے مذہب کے بھی ادب اور احترام کرے، عزت کرے، لیکن ایک مسلمان اپنے ایمان اور توحید کے معاملے میں واضح ہے، لا الہ الا اللہ، نہ زمین خدا ہے، نہ سورج خدا ہے، نہ چاند خدا ہے، نہ کوئی انسان خدا ہے، خدا صرف ایک ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت داخل ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو، 15 اگست کے موقع پر اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دیں کہ آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنے عقیدے سے آزاد ہو جائے، بلکہ مسلمان جہاں بھی ہو، جس ملک میں بھی ہو، اپنے رب کو نہ بھولے، اپنے ملک سے محبت بھی کرتا ہے، اپنے ملک سے وفاداری بھی نبھاتا ہے۔ آخری میں یوں کہوں گا کہ ہندوستان ہمارا وطن ہے، اس کی سلامتی ہماری دعا ہے، اس کی ترقی ہماری خواہش ہے، اس کے امن کے لیے ہماری کوشش ہے، لیکن ہمارا رب صرف اللہ ہے، ہمارا معبود صرف اللہ ہے، اور ہماری عبادت صرف اللہ تبارک کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں آپ کو وندے ماترم جیسے الفاظ سے سمجھنے کی، بجھنے کی، اور ہمیں آپ کو دین پر توحید و استقامت عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔